کر لیتے ہیں جناب گرمی کے موسم کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ موسم ایسا ہے جس میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، جراثیم ہوتے ہیں، درجہ حرارت کی تبدیلی کے باعث فلو، گلے کی خراش، گلا خراب، کھانسی اور کان کے درد جیسے مسائل عام ہوتے جاتے ہیں۔ اب ان مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیے اکثر لوگ خود سے یا تو قہوے پی رہے ہوتے ہیں یا پھر ایسے دیسی نسخے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ گرمی کے موسم میں ان بیماریوں کے لیے آزمودہ گھریلو نسخہ جات اور ان کے فائدے اور ان کے ممکنہ نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے حافظ اسحاق سلطان حکیم صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ حکیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ حکیم صاحب، جس طرح میرا گلا خراب ہے اس وقت، ویسے بہت سے لوگ بھی ہیں جو وائرل فلو، وائرل انفیکشنز کا اس وقت شکار ہو رہے ہیں، بیکاز مانسون کا موسم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں انفیکشنز اور وائرل خاص طور پر بیکٹیریا، وائرسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے ہم نے بچنا کیسے ہے، آج اس کی کچھ ریمیڈیز جو ہے نا وہ آج ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کرنی ہے۔ تو کیا کیا چیزیں ہیں، کس طرح ہم نے یوز کرنی ہے، وہ آپ ہمیں بتائیے۔ خاص طور پر وائرل فلو میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ویسے بیسیکلی بات تو یہ ہے کہ وائرس انہی لوگوں پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے جن کی قوت مدافعت یعنی امیونٹی کم ہوتی ہے، اور دور حاضر کے اندر چونکہ ہم جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہمارے بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اور بے طریق طور پر جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن کا رجحان زیادہ ہے، وہ طرح طرح کے اینٹی بائیوٹکس یوز کرتے ہیں، ایون کہ میڈیکل سٹور پہ جا کے بہت زیادہ اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ امیون سسٹم یعنی مدافعاتی نظام کمزور ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ وائرس ہے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ نارملی یہ تو ہوتا ہے کہ یہ سردی کا مرض ہوتا ہے جو وائرل انفیکشن ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ اے سی میں رہتے ہیں، ہماری گاڑی میں اے سی ہوتا ہے، ہم ٹھنڈے موسم جیسے باہر آتا ہے اور باہر کا ٹمپریچر جو بہت زیادہ ہوتا ہے، اس طرح ٹمپریچر کے اندر جو چینجنگ آتی ہے اس کی وجہ سے اکثر جو ہے جو وائرل انفیکشن ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ نزلہ، یہ زکام، یہ کھانسی، یہ ناک کا بند ہو جانا، یہ بیماریاں نہیں ہیں، یہ علامات ہیں۔ بلکہ کیا ہے کہ جب وائرس آپ کے نیزر کے تھرو آپ کی باڈی میں انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کا امیون سسٹم کیا کرتا ہے، آپ کی جو نیزل ممبرین ہے، ناک کے اندر جو جھلی ہے، اس میں سے ایک رطوبات خارج کرتا ہے تاکہ اس وائرس کو وہیں پر کیچ کیا جا سکے اور اس کو اتنا اوور فلو کر دیا جائے کہ ناک کے راستے باہر خارج ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کا مدافعاتی نظام کمزور ہو اور یہ بار بار جو سیکریشن ناک سے ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے آگے چل کے چیسٹ انفیکشن ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے اور باڈی اپنا امیون سسٹم اپنا کام کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ مریض کو بخار تک بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم کو اینٹی بائیوٹک لینا شروع کر دیں، اور اکثر ہمارے پرانے اطباء اکرام کیا کہتے ہیں، 3 دن تک تو نزلہ، زکام، بخار، کھانسی کی دوا نہیں لینا چاہیے، لیٹ آپ کے امیون سسٹم کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اور ہماری ہربل میڈیسن جو ہیں بیسیکلی یہ کمال کی ریمیڈیز ہوتی ہیں، کوئی بھی ایسا مرض نہیں ہے جس کا علاج ہماری طب نے نہ دیا ہو۔ میں تھوڑے سے آپ کو تاریخ جڑوکوں میں بیک پہ لے جاؤں تو جس وقت پاک و ہند کے اندر انفلوئنزا کی وبا پھیلی اور لاکھوں لوگ تلف ہو رہے تھے، اس وقت حکیم اجمل خان صاحب نے ایک قہوہ تجویز کیا، جن لوگوں نے بھی وہ قہوہ پیا الحمدللہ نہ سے ان کا انفلوئنزا کلیئر ہوا اور وہاں پر ڈیتھ ریٹ 0% ہو کے رہ گئی۔ آج ہم اسی قہوے کی بات آپ سے کریں گے، وہی باز گشت جو آج سے صدیوں پہلے دی گئی تھی، آج ہم دوبارہ اسی کو آپ کے سامنے ریپیٹ بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ اپنا کام کیسے کرتے ہیں۔ کاؤنٹر پہ چلتے ہیں۔